ہم صرف وہ الفاظ دہراتے ہیں کہ جو دوسرے معصوم نے ادا کیے ہیں ایک معصوم کو سلام کرنے، اور وہ الفاظ ہی صرف عکاسی کرتے ہیں، انسان کو معرفت عطا کرتے ہیں کہ ان کا مقام کیا ہے۔ زیارت جامع کبیرہ فضائل کی بہترین زیارت۔ اگر آپ فضائل اہل بیت سمجھنا چاہتے ہیں تو زیارت جامع کبیرہ کو دیکھیں۔ بکم ینزل الغیث، آپ ہی کے صدقے میں اللہ بارش نازل کرتا ہے، آپ ہی کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ جتنے بھی درخت پھل دیتے ہیں، جو سبزیاں اگتی ہیں، مولا یہ آپ کے صدقے میں اللہ عطا کرتا ہے۔ جتنی نعمتیں اللہ بھیجتا ہے، ولی نعمت اہل بیت علیہ السلام، وہ ولی نعمت ہے، اولیاء النعم، وہ اولیاء نعم ہے۔ ولی نعمت وہ ہیں جن کی وجہ سے نعمتیں ملتی ہیں، تو یہ سب کچھ ان کے صدقے میں۔ اب زیارت وارثہ تعارف ہے جناب سید الشہداء کا۔ زیارت عاشوراء، زیارت وارثہ، اس طرح سے ہر مناسبت پہ کوئی نہ کوئی زیارت موجود ہے۔ زیارت اربعین ہے، زیارت شب قدر ہے، زیارت روز عید ہے، زیارت نیمہ شعبان ہے، زیارت یوم عرفہ ہے۔ تو ہر مناسبت پہ جناب سید الشہداء کی کوئی نہ کوئی زیارت ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جناب سید الشہداء کا مقام کیا ہے۔ ان زیارات سے پتہ چلتا ہے امام کا مقام کیا۔ اب چھٹے امام علیہ السلام نے اپنے انداز سے اپنے جد بزرگوار کو سلام کیا، اور اس میں میں نے یہ الفاظ ادا کیے کہ امام نے ان کو وارث قرار دیا ہے۔ جناب سید الشہداء کو انبیاء کا وارث قرار دیا، جو سارے انبیاء کی زحمتوں کو بچائے، وہ سب کا وارث ہے۔ اب ان زیارات میں الفاظ کیا استعمال کیے؟ میں نے ابتدائی آپ کے سامنے کل الفاظ کی کچھ تشریح پیش کی ہے، آج جو آئندہ آنے والے جملے ہیں ان کی تشریح پیش کروں گا۔ پیغمبر اسلام کا وارث قرار دیا کس چیز میں؟ ان کے حبیب اللہ ہونے میں جناب سید الشہداء کو ان کا وارث قرار دیا۔ کل یہاں تک بات پہنچی تھی کہ السلام علیکہ وارثہ محمد حبیب اللہ، یہ ہم نے جملے کل اس کی تشریح پیش کی تھی۔ آج السلام علیکہ وارثہ امیر المؤمنین ولی اللہ۔ اب یہاں پہ کس چیز کا وارث قرار دیا ہے امیر المؤمنین کی؟ جناب امیر المؤمنین کہا، علی نہیں کہا، امیر المؤمنین کہا۔ اس پہ غور کیجئے گا، یہ نہیں کہا السلام علیکہ وارثہ علی ولی اللہ، یہ نہیں کہا السلام علیکہ وارثہ امیر المؤمنین ولی اللہ۔ ذرا اس پہ غور کیجئے گا، بھئی ذہن میں تو یہی آتا ہے نا کہ السلام علیکہ وارثہ علی امیر المؤمنین یا علی ولی اللہ، علی کے ولایت میں، ان کی ولایت میں وارث آپ پہ سلام ہو۔ آپ نے نام نہیں لیا، علی نہیں کہا، بلکہ کہا امیر المؤمنین کے وارث۔ لقب جو القاب مخصوص ہیں جناب امیر المؤمنین سے، ان میں سے یہی لقب ہے جو مخصوص ہے جناب امیر علیہ السلام سے، مخصوص ہے۔ جب کسی نے چھٹے امام کو کہا نا، امام کو مخاطب کر کہا کہ یا امیر المؤمنین، کتاب الارشاد جلد نمبر 2، شیخ مفید کی کتاب ہے کتاب الارشاد، اس کی جلد نمبر 2 میں لکھا ہے کہ کسی نے کہا چھٹے امام سے یا امیر المؤمنین، مولا نے کہا آج تو تم نے کہہ دیا، آئندہ کبھی مت دہرانا، آئندہ کبھی مجھے امیر المؤمنین مت کہنا۔ کہا مولا کیا آپ مومنوں کے امیر نہیں ہیں؟ کہا مومنوں کا امیر ہوں، لیکن کیونکہ ہمارے جد بزرگوار کی عداوت میں، ان کی بغض میں، کینے میں، دشمنی میں بہت سے ان کے دشمنوں نے امیر کہلانا شروع کر دیا تھا، بہت سے دشمنوں نے امیر کہلانا شروع کر دیا تھا، اس لیے سارے اماموں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ کوئی بھی امیر نہیں کہلوائے گا، یہ مخصوص رہے گا علی ابن ابی طالب سے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلوات۔ تو مولا نے فرمایا کہ یہ صرف مخصوص ہے ہمارے جد بزرگوار سے، ان کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہے کہ امیر المؤمنین کہلوائے۔ بہت سے دشمنوں نے اپنے آپ کو امیر المؤمنین کہلانا شروع کیا۔ آج بھی عزیزان گرامی، جب بھی کوئی آدمی اعلان کرتا ہے کہ میں حکومت بنا رہا ہوں اور حکومت اسلامی بنا رہا ہوں، تو اپنے آپ کو فوراً کہتا ہے مجھے آج سے امیر المؤمنین کہو۔ یہ کوئی نئی ریت نہیں ہے، یہ کچھ بڑے دشمن تھے علی بن ابی طالب کے جنہوں نے شروع کیا تھا اپنے آپ کو امیر کہلانا۔ تو ہمارے ائمہ اہل بیت نے بتایا کہ خبردار کسی کو امیر المؤمنین تسلیم نہ کرنا سوائے علی بن ابی طالب۔ اگر ہمارے امیر ہیں تو صرف علی بن ابی طالب ہیں۔ تو اب یہاں پہ جناب سید الشہداء کی جب زیارت پڑھ رہے ہیں، توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ، جناب سید الشہداء کی جب زیارت پڑھ رہے ہیں چھٹے امام علیہ السلام، تو کہتے ہیں کہ السلام علیکہ یا وارثہ امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین کے وارث، آپ پہ سلام ہو۔ کس چیز میں وارث ہے؟ ولی اللہ، علی کے اللہ کے ولی ہونے میں ان کے وارث۔ امیر المؤمنین تو وہ ہیں
لیکن کس چیز میں آپ ان کے وارث ہیں؟ کہ ان کی ولایت کے وارث ہیں، ولایت علی کے وارث ہیں۔ اب آئیے ذرا میں جس چیز کو پیش کرنا چاہتا ہوں، امامت اور ہے، ولایت اور ہے۔ بہت سے لوگ پہنچ گئے، ایک فرق ہے، البتہ یہ ایک گھنٹے کی میری 2 مجلسیں ہیں، کسی میں نے امریکہ میں کبھی پڑھی تھی نیو جرسی میں، بلکہ 1 گھنٹے سے بھی زیادہ کی بہت طولانی مجلسیں، ایک مجلس ہے صرف امامت پہ اور ایک ہے ولایت پہ، کہ امامت اور ہے، ولایت اور ہے، لیکن ہمارے اہل بیت میں دونوں چیزیں جمع ہیں، دونوں چیزیں جمع ہیں۔ ہمارے 12 امام امام بھی ہیں اور ولی بھی ہیں، ان کے پاس امامت بھی ہے، ولایت بھی ہے، لیکن ولایت و امامت ایک چیز کا نام نہیں ہے، ایک چیز کے 2 نام نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ گھبرا کے سن رہے ہیں اس بات کو۔ دیکھیں میں یہاں پہ روک کے ایک بات کہہ دوں، جناب سیدہ کے پاس امامت نہیں ہے لیکن ولایت ہے۔ پتہ نہیں میں پہنچا پایا ہوں یا نہیں۔ جناب سیدہ امام نہیں ہے لیکن ولی ہیں، ولیت اللہ ہے، ولایت ہے ان کے پاس۔ نبوت نہیں ہے لیکن ولایت ہے۔ نہیں پہنچا پا رہا پھر بھی، آئیں ذرا تھوڑا سا فرق بتا دوں۔ عزیزان گرامی، امام امام سے ہے، امام سامنے کو کہا جاتا ہے، جو پیشوائی کرے، جو سامنے چلے اور اللہ سب کو حکم دے کہ ان کے پیچھے چلتے رہو، وہ امام ہے، وہ امام ہے، یعنی پیشوا۔ امامت ہے پیشوائی، لیکن ولایت ائمہ علیہ السلام سے۔ عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا، لوگوں نے ظاہری خلافت کو چھینا ہوگا، ان کے منصب کو چھینا ہوگا، لیکن اہل بیت کی ولایت کو کوئی نہیں چھین سکتا۔ اگر بات پہنچ رہی ہو، اگر یہ بات پہنچ رہی ہو، عزیزان گرامی، عہدے اور منصب کو کوئی چھین سکتا ہے لیکن ان کی ولایت کو کوئی نہیں چھین سکتا۔ ولایت اس قدرت کا نام ہے جو اللہ نے صرف ان سے مخصوص کی ہے۔ یہ جو آئمہ اپنے معجزات دکھاتے ہیں اپنی ولایت کے وجہ سے دکھاتے ہیں۔ ولایت کیا ہے؟ ولایت اس قدرت کا نام ہے، اس منصب کا نام ہے، اس عہدے کا نام ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے، اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے۔ علی آج بھی اللہ کے ولی ہیں۔ آپ یہاں سے بیٹھ کے آواز دیتے ہیں، نجف سے آواز آتی ہے، اگر میں بات کو پہنچا پا رہا ہوں۔ آئیے ذرا تھوڑی سی اور میں تشریح کر دیتا ہوں کہ ولایت کیا چیز ہے، اگر سننا پسند فرمائیں گے۔ غور فرمائیے گا عزیزان گرامی، اب آیت ولایت جس طرح سے قرآن کے 114 سورے ہیں، ہر سورے کا ایک نام ہے، قرآن کی سورتوں کے نام ہیں، لیکن بہت سی آیات اتنی اہمیت کی حامل ہیں کہ ان آیات کے بھی نام ہیں، جیسے آیت الکرسی، آیت مودت، آیت تطہیر، آیت ولایت، آیت بلغ۔ اب یہ ساری آیات آپ کے ذہن میں ہوں گی، لیکن مجھے آیت ولایت سے متعلق، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ آیت آپ نے سن رکھی ہے، اور سورہ مائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 55 ہے، 5:55۔ ابھی انشاءاللہ کبھی نہیں بھولے گی آپ کو یہ حوالہ، ہمیشہ ذہن میں رہے گا سب کے، 5:55، 5:5:5۔ جو پوری طرح سے آیت پنجتنی ہے وہ آیت ولایت ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے گا، انما ولیکم اللہ، اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ یہاں پہ کون کون ولی ہے، کہتا ہے اللہ خود ولی ہے، ولایت اللہ کی ہے، ولایت اللہ کی ہے۔ اب اللہ یہ تخصیص نہیں کر رہا کہ وہ جو ولایت اللہ نے اپنے لیے بتائی ہے وہ ان کے لیے نہیں ہے، اس کی ولایت اور ہے، ان کی اور ہے۔ اللہ نے لفظ ولی 1 مرتبہ کہا اور ہستیاں 3 بتائی ہیں، اگر غور کریں گے ہستیاں 3 بتائی ہیں، ولایت 1 ہے، ہستیاں 3 ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو ولایت اللہ کے پاس ہے وہی رسول کے پاس ہے، وہی علی کے پاس ہے۔ اگر ولایت الگ ہوتی تو پھر اللہ کہتا نہیں وہ اس کی ولایت ہے، یہ ان کی ولایت ہے، یہ اس کی ولایت ہے۔ نہیں، 3 ولایتیں نہیں، 1 ولایت ہے، 3 ہستیاں، اگر میں پہنچا پا رہا ہوں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارے ولی کون ہے؟ کہ اللہ ولی ہے، ورسولہ، اللہ کا رسول ولی ہے۔ اور یہاں رسول سے مراد صرف رسول خدا ہے، رسول اسلام ہے۔ اور آپ میں کون ولی ہے؟ کا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین، اب یہاں جمع کا والذین نہیں کہا، والذین کہا۔ میں یہاں سے اہل سنت کے، بلکہ جو دیوبندیوں کے سب سے بڑے عالم مانے جاتے ہیں، مفسر مانے جاتے ہیں، امام جار اللہ زمخشری، تفسیر کا نام ہے الکشاف، ان کا حوالہ دے کے بات کروں گا۔ امام جار اللہ زمخشری کا حوالہ دے کے بات کروں گا۔
تو سب کے سب مجھے ساتھ انشاءاللہ رہیں گے اور اس کو غور سے سنیں گے کہ یہاں پہ ولایت سے مراد کیا ہے. اب اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اور وہ تمہارے کون کون ولی ہیں؟ اللہ ولی، اللہ کا رسول، اور وہ ولی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. امام جار اللہ زمخشری اپنی تفسیر الکشاف میں کہتے ہیں کہ یہ آیت صرف ایک علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی ہے، لیکن جمع کے صیغے پیش کیے ہیں اللہ نے. ضائع نہ ہونے دیجیے گا. صرف ایک علی ابن ابی طالب کی، یعنی وہ ہمارے علماء میں نہیں ہے. کہیں گے نا کہ شیعہ عالم دین، سب شیعہ علماء تو لکھیں گے جناب امیر علیہ السلام سے متعلق ہے، کیونکہ شیعہ عقیدہ یہی ہے. وہ امام جار اللہ زمخشری شیعوں کے عالم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت صرف ایک علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی ہے، باقی صحابہ کا اس آیت میں کوئی دخل نہیں ہے، ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ولایت نہیں ہے. صرف علی کی ولایت ثابت ہوتی ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد صرف علی کی ولایت ہے، کیونکہ ایک علی ہیں جنہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے. صرف ایک علی ابن ابی طالب ہے. کہ لیکن پھر جمع کے صیغے کیوں ہیں؟ ہمارے بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ کیونکہ اللہ نے 12 کے لیے گنجائش رکھی ہے. لیکن آئیے ذرا جار اللہ زمخشری کا، امام جار اللہ زمخشری کا جواب سن لیجئے. وہ کہتے ہیں اللہ نے قیامت تک کے لیے آیت کو کھلا رکھا ہے، اگر کسی میں مجال ہے تو علی جیسا بن کے دکھائے. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، توجہ ہے جانے کے رہا. وہ فرماتے ہیں قیامت تک کے لیے اللہ نے آیت کو کھلا رکھا ہے کہ کسی میں اگر مجال ہے، کسی میں ہمت ہے تو علی جیسا بن کے دکھائے. کہ قیامت تک کوئی علی جیسا بن کے نہیں دکھا سکتا، اس لیے اللہ نے آیت میں گنجائش رکھی ہے. الکشاف کے اندر اس آیت کی ضمن میں تفسیر میں انہوں نے لکھا کہ گنجائش اللہ نے رکھ دی ہے کہ کوئی بن کے دکھا دے. جانے کے رامی ایک علی ابن ابی طالب ہیں، ایک علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں جن کے لیے ولایت ہے جناب ختمی مرتبت کے بعد امیر المومنین کے لیے، اور وہی ولایت کا سلسلہ جاری رہا. ہمارے 12 امام ہیں، 12 ولی ہیں، ان سب کی ہم ولایت کے قائل ہیں، امامت کے قائل ہیں، عصمت کے قائل ہیں، علم لدنی کے قائل ہیں. وہ سب کے سب علم لدنی کے مالک ہیں، عام علم نہیں ہے، علم لدنی کے مالک ہیں. وہ جو اللہ سے وابستہ علم ہے وہ ان 12 کے پاس ہے. غور کیجئے گا جان گرامی. تو یہ ولایت ہے جس کے جناب سید الشہداء وارث ہیں. تھوڑا سا میں اگر اس کو اور کہیں گے تو تشریح کر دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے، کیونکہ میں نے شروع کیا جو بعد میں آئے ہیں حضرات کہ میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ فرق کیا ہے امامت میں اور ولایت میں. امامت وہ منصب ہے کہ اللہ نے صرف ہمارے اماموں کو دیا، 12 اماموں کو، کہ پیشوائی کا حق کسی کو نہیں ہے سوائے ان کے. اب اگر کوئی بھی کسی بھی قسم کی پیشوائی کرتا ہے تو ان کی اجازت سے کرے. اگر یہ اجازت دیں تو عہدہ لینا جائز ہے. اب اگر جناب سلمان فارسی آئیں جناب امیر علیہ السلام کے پاس کہ مجھے کسی خلیفہ نے اپنا گورنر بنایا، مولانا نے کہا قبول کر لو، جب مدائن میں جانا تو ہماری ولایت کا پرچار کرنا. اجازت دینے سے یہ عہدہ جائز ہو گیا، اگر اجازت نہ دیں تو عہدہ جائز نہیں ہے. اگر میں بات واضح کر رہا ہوں تو یہ منصب صرف اہل بیت علیہ السلام کا حق ہے، صرف اہل بیت کا حق ہے. اب وہ جسے اجازت دے دیں عزیزان گرامی، تو امامت اور ولایت دونوں میں ایک بنیادی فرق ہے. ولایت اس عہدے کا، اس قوت کا، اس قدرت کا نام ہے جسے کوئی اہل بیت سے لے نہیں سکتا، اور یہ ولایت انہی سے مخصوص ہے جو آج بھی ان کے پاس موجود ہے. جسے چاہیں اس ولایت میں سے کچھ بھی حصہ دیں، ان کے پاس سے کم نہیں ہوگی. نہیں پہنچا پا رہا ہوں، اہل بیت کے پاس سے کم نہیں ہوگی. آئیں ذرا میں دو واقعات پیش کر دوں جلدی تاکہ بات میں واضح کر پاؤں. میں نے ایک علمی موضوع چھیڑ دیا اور حضرات جو ہیں جب مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ اظہار کر رہے ہیں کہ اس کو جاری رکھا جائے، یہ تشنگی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. آئیں ذرا تھوڑا سا اس کو اور پھیلا دیتا ہوں. عزیزان گرامی، 2 واقعات پیش کروں گا. ایک تاریخ سے، حضرت معروف کرخی جو امام رضا علیہ السلام کے خادم ہیں، 8ویں امام علیہ السلام کے خادم ہیں. واقعہ ذہنوں میں آ گیا سب لوگوں کے. حضرت معروف کرخی امام کے خادم ہیں، غلام ہیں.
غلام میں اپنے زبان میں کہہ رہا ہوں، یعنی خریدے وہ غلام نہیں تھے، خادم تھے، امام کے خدمت گزار تھے، جوتے سیدھے کر کے رکھتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، کہا کہ مجھے امام سے ملنا۔ تو جناب معروف کرخی نے کہا کہ کام کیا ہے؟ کہا کام تمہیں کیوں بتاؤں، مجھے امام سے کام ہے۔ کہا دیکھو امام عبادت میں مصروف ہے، اگر چھوٹا موٹا کام ہے تو مجھے بتا دو، اگر کوئی چھوٹا سا کام ہے تو میں ہی کر دوں گا۔ کہا باتیں تو ایسے کر رہے ہو جیسے واقعی تم کام کر دو گے۔ کہا تم آزما کے تو دیکھو، مجھے پوچھو تو صحیح، بتاؤ تو صحیح کام کیا ہے۔ کہا کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، مجھے امام سے کام ہے۔ کہا بتاؤ تو صحیح، امام تک پیغام بھی میں ہی لے کے جاؤں گا۔ دیکھیں ہم واسطے کے قائل ہیں، ہم توسل کے قائل ہیں، ہم وسیلے کے قائل ہیں۔ تو فوراً اس نے کہا کہ دیکھو میں ملاح ہوں، کشتی چلاتا ہوں، اکثر سیلاب آ جاتا ہے، بھنور آتا ہے، اور سیلاب آنے پہ بعض کا بھنور آ جاتا ہے، یا بعض کا پانی کی بہت زیادہ تیزی سے جب رفتار ہوتی ہے تو کشتی ڈوبنے لگتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، اور جب وہ میں بعض کا ڈوبنے لگتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی امام مجھے ایسا تعویذ دے دے، کوئی ذکر دے دیں کہ میری کشتی نہ ڈوبے۔ تو جناب معروف کرخی نے کہا اتنا چھوٹا سا کام تھا، اتنے چھوٹے سے کام کے لیے تم امام کو زحمت دینے کے لیے آئے ہو؟ کہا چھوٹا کام تو تم ایسے کہہ رہے ہو جیسے تم کو اس کے لیے مجھے حل بتا دو گے۔ کہا ہاں، آج کے بعد سے جب بھی تمہیں تلاطم محسوس ہو دریا میں تو پانی سے کہنا ہے پانی خبردار مجھے اذیت نہ دے، مجھے امام رضا کے خادم معروف کرخی نے کہا ہے کہ اذیت نہ دینا۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا فوراً تلاطم رک جائے گا، طوفان رک جائے گا۔ کہا ایسا ہی ہے؟ کہا ہاں۔ وہ کہتے ہیں کہ پوری زندگی وہ اللہ کہتا ہے جب بھی طوفان آتا تھا، تلاطم آتا تھا، میں پانی سے کہتا تھا پانی مجھے اذیت نہ دینا، امام رضا کے خادم معروف کرخی نے کہا ہے، امام کے خادم نے کہا کہ مجھے اذیت نہ دینا۔ وہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے پوری زندگی ہمیشہ تلاطم رک جاتا تھا۔ جس امام کے خادم کا مقام یہ ہو، اس کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ اسے کہتے ہیں ولایت۔ یہ ہے ولایت۔ برائے خوشنودیے والیے بشر زامین سامین جناب امام علی رضا علیہ السلام عزیزان کرام میں بات واضح ہو گئی، یہ ولایت ہے۔ اگر کوئی منصب امامت چھین بھی لے اس ظاہری عہدے کو کہ کہیں کہ باپ کے پاس عہدہ نہیں ہے، امام کہتے ہیں عہدہ نہ بھی ہو، ولایت ہے اگر میں پہنچا پا رہا۔ امام کی ولایت کو کوئی نہیں چھین سکتا۔ تو اب ظاہری امامت یعنی ظاہری عہدہ اگر کوئی لے بھی لیتا ہے تو امام کی ہمیشہ ولایت انہی کے پاس ہے، کیونکہ ولایت کے لیے جو مقام چاہیے، جو عظمت چاہیے، وہ کسی کے پاس نہیں۔ وہ ولایت صرف اہل بیت علیہ السلام سے مخصوص ہے، اور امامت بھی ہم کہتے ہیں کہ کوئی اگر ان کا حق چھین لیتا ہے تو وہ غاصب ہے، ہم اسے امام نہیں مانتے۔ اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں، یہاں پہ جتنا ہو سکتا تھا اس کو میں اس زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا ہوں کہ میرے کچھ یہاں پہ محظورات ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ حضرات پہنچ گئے ہوں گے۔ اس زیادہ محظورات کے اندر میں اس کو اور زیادہ پھیلا نہیں پاؤں گا۔ عزیزان گرامی، تو اب اہل بیت علیہ السلام کا مقام ہے، ان کی عظمت ہے اور ان کی ولایت، اور ان کی ولایت کا انکار ان کے دشمنوں نے بھی نہیں کیا۔ ان کے بڑے سے بڑے دشمن نے اقرار کیا ہے کہ ان کا منصب ولایت ایسا ہے جو کسی کے پاس ولایت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جو 12 اماموں کے پاس ولایت ہے، یہی جناب سیدہ کے پاس ولایت۔ اب اس جملے کو گھبرا کے نہ سنیے گا، بہت سے لوگ پہنچ گئے، بہت سے لوگوں کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ 11ویں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نحن حجج اللہ علی الخلق، ہم 12 امام اللہ کی لوگوں پہ حجت ہیں۔ وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، اور ہماری دادی زہرا اللہ کی ہم پہ حجت ہے، وہ اللہ کی ہم پہ حجت ہے۔ یہ ولایت ہے جناب سیدہ کی۔ جناب برائے خوشنودیے جناب سیدہ ام ابیہا بنت رسول خدا بلند صلوات۔ عزیزان کرام میں بات واضح ہو رہی ہے۔ تو ہم اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کے قائل ہیں، ان کی امامت کے قائل ہیں، ان کی ولایت کے قائل ہیں، جو آج بھی ولایت رکھتے ہیں۔ الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ ولایت نہیں رکھتا؟ یہ پیغمبر اسلام نے سوال کیا تھا اعلان غدیر سے پہلے۔ صحابہ کا مجمع ہے، میدان غدیر ہے، پیغمبر اسلام نے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی کو مومنوں کے نفسوں پہ مومنوں سے زیادہ حق حاصل ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔
پیغمبر نے اسی بات کا قرار لیا، ہمارے نفسوں پہ میں خود چاہوں تو باہر چھلانگ نہیں لگا سکتا، لیکن اگر مجھے نبی یا امام حکم دے دیں اور میں وہاں سے گر کے مر جاؤں تو میں شہید ہوں، کیونکہ امام کے حکم پہ میں نے چھلانگ لگائی ہے۔ پتہ نہیں واضح ہے یا نہیں ہے؟ اب اگر جناب ہارون مکی تنور میں اتر جاتے ہیں امام صادق کے حکم کے اوپر، تو امام کے حکم سے وہ آگ گلزار میں تبدیل ہو جاتی ہے، جیسے جناب ابراہیم کے لیے تبدیل ہو گئی تھی۔ تو عزیزان گرامی، امام کا حکم اسے کہا جاتا ہے ولایت، اگر میں اس بات کو پہنچا پا رہا ہوں، یہ امام کی ولایت ہے۔ آئیں ذرا ایک اور، میں نے کہا تو دو روایات پیش کروں گا، دوسری روایت کو پیش کر دیتا ہوں اور پھر غدیر کے اندر مختصر سے اس کو اشارہ کروں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے جناب امیر علیہ السلام سے کہا ہے کہ ان کے پاس ولایت ہے۔ آئیں ذرا صرف ایک۔ تو عزیزان گرامی، بہت بڑے ایک بزرگ مجتہد تھے مشہد مقدس میں، حسن علی نخود اصفہانی، آخر عمر میں بینائی بہت کمزور ہو گئی تھی، تو بہت سے لوگ ان کی آزمائش کے لیے جاتے تھے کہ وہ آیت دیکھ کے پہچان لیتے ہیں یہ قرآن کی آیت ہے۔ جب دیکھ نہیں پاتے تو پہچانتے کیسے ہیں؟ غور کیجئے گا، جب دیکھ نہیں پاتے، بینائی ان کی چلی گئی تھی، جب دیکھ نہیں پاتے تو پہچانتے کیسے؟ تو ایک بہت بڑا صحافی کہتا ہے میں تہران سے گیا، میں نے ایک آیت لکھی اور اس کے بعد پھر ایک اخبار کی کٹنگ لگائی، پھر ایک آیت لکھی، ایک شعر لکھا، پھر آیت لکھی، پھر اس طرح سے مختلف چیزیں جمع کرنے کے بعد میں لے گیا اور کہا کہ بتائیے آقا ان میں کوئی آیت ہے؟ تو انہوں نے ایک مرتبہ آنکھیں کھولی اور کہا یہ آیت ہے، یہ آیت ہے، یہ آیت ہے۔ کہا اس سے پہلے آزمائش کر چکا تھا کہ ان کی بینائی نہیں ہے۔ کہا میں نے فوراً سوال کیا یہ آپ نے دیکھ کے کیسے بتا دیا اور بالکل درست بتایا کہ یہ آیات ہیں، کیسے دیکھا؟ کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں لکھا ہے کہ بل ہوا نور، قرآن نور ہے۔ کہ جو مجھے چمکتی ہوئی نظر آتی ہے وہ آیات ہوتی ہیں، جو چمکتی ہوئی نظر آئے وہ آیات ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ قرآن صامت ہے، اب سوچے قرآن ناطق کا مقام۔ جو چمکتی ہوئی آ رہی ہو وہ آیات ہوتی ہیں۔ عزیزان گرامی، آیات چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس نے دوسرا سوال کیا یہ کیسے آپ کو نصیب ہوا؟ کہ میں نے 12 سال ہر رات ختم قرآن کر کے امام رضا کو ہدیہ کیا۔ کہ مجھے اس بات کا یقین تھا امام کو میرے قرآن کی ضرورت نہیں ہے، امام نے اس کے عوض مجھے یہ طاقت دی ہے، کوئی نیت کرتا میں نیت بتاتا ہوں، میں قرآن دیکھ کے آنکھ کو کھولتا ہوں فوراً نیت بتاتا ہوں، استخارہ ہو، آیت ہو، کہیں سے قرآن سے کوئی سوال ہو میں جواب دیتا ہوں۔ یہ امام نے مجھے عطا کیا ہے، میں اس کی ولایت کا قائل ہوں۔ میں امام کی ولایت کا قائل ہوں، ان کو مردہ نہیں مانتا، میں انہیں زندہ مانتا ہوں، انہیں ولی مانتا ہوں، ان کی ولایت کا قائل ہوں۔ کہ میں ان کی ولایت کو مانتا ہوں، مجھے انہوں نے عطا کیا، تجھ میں ہمت ہے جا کے مانگ لے۔ توجہ کیجئے گا آخری جملے پہ، کہ تجھ میں ہمت ہے جا کے مانگ لے، تم مانگنا بھول گئے ہو، وہ عطا کرنا نہیں بھولے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہتے ہیں وہ عطا کرنا نہیں بھولے ہیں، ہم مانگنا بھول گئے ہیں، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، انہیں عطا کرنے کا سلیقہ آتا ہے، وہ ابھی بھی عطا کرتے ہیں، اگر میں پہنچا پا رہا ہوں۔ اسے ولایت کہا جاتا ہے۔